مشال ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ بڑا ظلم ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واسطہ دیا ہے کہ میں خود جھگڑوں گا اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ۔ تو یہ ہم سب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم سب جو ہیں بہت سی باتیں ایک دوسرے کی عزت، عقیدت، میں نے یہ ساری جو خوبصورتی پاکستان میں دیکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ ریشل ٹارگٹنگ جتنی یورپ ویسٹ کے اندر ہوتی ہے امیجن بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور انڈیا میں تو انبلیویبل ہے۔ اور جس طریقے سے ہماری پوری سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، پورے پاکستان کے اندر نہ صرف اس کو پروٹیسٹ کیا بلکہ امن مارچز ہوئی ہیں، جڑاوالا میں بھی ہوئی ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اور بھی مزید ایکشنز ہم لوگ لیں گے، اور میں نے سجیشنز بھی آج ساری لی ہیں آپ سب سے، جو آج جتنے یہاں پہ اسپیکرز تھے اور جو ہماری اپنی بھی میٹنگز اسلام آباد میں چل رہی ہیں، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہیومن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ اور ریلیجس ہارمنی کو اور بھی زیادہ میسر طریقے میں ہم لوگ آپ تک اس کو پہنچا سکیں۔ اور ایک کیونکہ ابھی یہ اناؤنس ہونا ہے، مگر ایک مائنورٹیز کے لیے ہم لوگ ایک پورٹل بھی لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد، جس کے اندر کوئی بھی آپ کے کوئی ایشوز ہوں گے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر آن ریکارڈ رجسٹرڈ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لاجا ہے، جو جوڈیشل جو لیگل ایڈ کا جو ہمارا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا، ان کے ساتھ مل کے جو آپ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، گاڈ فاربڈ جو بھی کوئی ہوتے ہیں، تو ان کی آگے لیگل پروسیڈنگز کے اندر ان کو بہتر بنانے کے اندر، ان کو گائیڈ کرنے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے، ٹو امپروو دا لا اینڈ آرڈر ایٹ گراس روٹ لیول۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس میں آپ کو دینا بھی چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیمنیشن کرنی ہے یا سوسائٹی کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل ایک اویئرنیس کیمپین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، اسپیشلی ہمارے سلیبس میں ایک اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی، کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں۔ اور ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا جب 23 چرچز کو جلایا گیا، تو اس سے پہلے مانی پور کا وائلنس چل رہا تھا انڈیا کے اندر، اور بہت سے شواہد جو ملے ہیں اس میں یہی ملا ہے کہ اس کے اندر را کی انوالومنٹ ہے۔ جو یہ چرچز کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر G20 کا سمٹ ہو رہا تھا، تو انڈیا کو ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مانی پور کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چرچز جلا رہے ہیں، فورسڈ کنورژنز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیے جا رہے ہیں، اینٹی مائنورٹی بلز پاس کریں، کشمیریوں کی نسل کشی کریں، سکھوں کے ساتھ کیا کریں۔ تو اس شرمندگی کو ہٹانے کے لیے بھی یہ ایک فالس فلیگ اس طرح کے آپریشنز کرائے جاتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی فضا دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے پوری اسٹیٹ مشینری، ہیڈ آف دا اسٹیٹس سب یہاں پر آئے ہیں، اور میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے، بہت سے چیلنجز ہیں آپ کے لیے جو میں سب کے آپ کے سنوں گی، اور آپ کی جو ٹیم جو ہم نے بنائی ہے اس کے تھرو بہت سی برین سٹارمنگ ہوگی کہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے زندگی جو ہے آسان کر دی جائے، آپ کی اپرچونیٹیز بیٹر کر دی جائیں، آپ کی ریلیجس پریکٹسز کے حوالے سے جو آپ کو ایشوز لگتے ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے۔ ہم آئے اسی کام کے لیے، اور میری اپنی زندگی ہی جو کا پورا میننگ ہی ہیومینٹی کی سروس ہے، کیونکہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس صدی کی تاریخ میں، مطلب کہ اس صدی کا ہٹلر آپ کہہ دیں کہ جو اس وقت کا مودی ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور میرے اپنے شوہر ایک ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، کشمیری قوم جو ہے اپنی مسجدوں کے باہر تالے لگ جاتے ہیں وہاں پہ، یو آر بینگ ٹارگیٹڈ بیکاز یو آر اے مسلم اور یو آر اے کرسچن اور یو آر اے دلت اور یو آر اے سکھ۔ اور ابھی ان کی جو ٹیررزم ہے، جو ریلیجس ایکسٹریمزم، ہندوتوا بریگیڈ ہے، پوری دنیا میں یہ ٹیررزم کی آگ چل پڑی ہے۔ اور ابھی انہوں نے جس طرح سکھوں کو مرڈر کیا ہے، ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا کے اندر، تو یہ پوری دنیا میں پورے نیکسس ہے۔ I am talking about them because it is connecting. You have to join the dots. کہ کہاں کہاں یہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور کن معصوموں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ڈسٹریکٹ کیا جائے جو اصل حالات ہیں انڈیا کے اندر۔ تو بہت بڑا ایک دشمن ہے، دہشت گردی میں بہت جگہوں پہ وہ انوالو رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر، اور یہ انسیڈنٹ اس کو سوٹ کرتا تھا، مگر جو بھی لاس ہوا شکر ہے جانی لاس نہیں ہوا۔ اور آج کیونکہ انٹرنیشنل پیس ڈے ہے
اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں کہ 21 سپٹمبر ہے، تو میں امن کی جب بات کروں تو مجھے ایک ہی پیغام آتا ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ، مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک کرفیو ہے، جیل جیسی صورتحال ہے، کہ یہ بھی پیغام میں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے تھرو دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی ایک پوری قوم کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے قبرستان کے اندر، ان کی بھی آواز بنے، اور جتنی بھی اپریسڈ کمیونٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہم امپاورڈ ہیں، جس کے پاس جتنی سکت ہے، ہم انسانیت کی خدمت کریں اور مل جل کے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک ایسے امن کا ماحول پیدا کریں کہ دنیا رش کرے ہمارے اوپر. اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے، اس کے بعد میں چاہوں گی جبران صاحب ایک آپ کا سجیشن باکس ہونا چاہیے یہاں پہ، جہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی جتنی بھی سجیشنز ہیں اس باکس میں پلیز ڈلوائیں. جب میں چلی بھی جاؤں آئی وانٹ کہ اس بھائی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ساری جو بھی آپ کی رائے ہیں جتنی، کیونکہ میں نے 100 ڈے پلان بنانا ہے، ہم ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں، مگر جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو ایپلیکیبل کریں. جی بتائیں. جی پلیز بتائیں. مائک. میرا نام محمد فہد ہے، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا ریسرچ اسٹوڈنٹ. ہم خوش آمدید کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور سولیڈرٹی شو کی کام کریں. اس وقت جنابوالا میں معاون خصوصی برائے انسانی حقوق میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.